زمان پاک از ناٹ دیٹ فار فرام جی ایچ کیو. بے نظیر اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل 1988 میں تو امریکہ نے رونالڈ ریگن نے کرائی تھی. 8 فروری کو نہیں دیکھا آپ نے؟ دے ڈیفیٹڈ دا سسٹم. وہ آئے گا آ کر ڈیالہ جیل کا دروازہ کھولے, سسٹم اپنی پوری نیکڈنس پہ آ گیا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ مروا دے گی. لیٹ اس گو فار دا مدر آف آل ڈیلز. صرف یہ ایشو ہے گارنٹور کا, کچھ لو کچھ دو اور مکاؤ آگے چلو. ہم خطرہ ہے امریکہ کے لیے. اہم کا نا پالیسی ہے کہ اب افغانستان سے لڑائی کریں. امریکن ڈیپ اسٹیٹ تو ہاری ہے, امریکن جو بھی ہارا ہے. گریٹسٹ جہادی آف دا 20th century was رونالڈ ریگن. چائنا ہماری بات نہیں کرے گا, ہم چین کو تقسیم کر دیں گے. ٹیررزم الارم بیلز آر رنگنگ اگین. یہ تبدیلی کا سال ہے اور یہ ریکنسیلیشن کا سال ہے. دس از دا ایج آف ٹرمپ, پیوٹن اینڈ عمران. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, اے ڈائیلاگ ود ہسٹری, تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں, ان شخصیت کو میں تقریباً 45 سال سے فالو کرتا چلا آ رہا ہوں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, میں اس وقت ان کی شعلہ بیانی اور وہ جوانی کی وہ انگڑائیاں میں دیکھا کرتا تھا. سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, ایف سی کالج سے بی اے کیا, جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں فل برائٹ اسکالرشپ پہ چلے گئے. وہاں سے پڑھ لکھ کے جو واپس آئے تو پاکستان, وہاں انٹرنشپ کی یو ایس کانگریس کے اندر. واپس آئے تو پاکستان میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج, جہاں ہم لوگ 20 گریڈ میں جا کے پہنچتے ہیں, وہاں پڑھانا شروع کر دیا. پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے. ضیاء الحق کا زمانہ جو تھا وہ شروع کا تھا اور ایران کا انقلاب آیا ہوا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں بے شمار لوگ, کچھ ایرانی بھی تھے, جو اس انقلاب سے دنیا بدلنے کی صورتحال سمجھ رہے تھے. اور ہمارے عمر اصغر صاحب بھی, پتہ نہیں کون کون لوگ اس کے اندر ہوتے تھے. اور اس دوران انہوں نے ایک جگہ پہ ایک تقریر کر دی 1979 میں, میرا خیال اکتوبر تھا کہ کیا. اور پھر وہ تقریر ضیاء الحق کو بری لگی اور ساتھ ہی ان کی یہ نوکریاں چلی گئیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک مشہور انگریزی اخبار مسلم, جو آغا مطرز پویا نکالا کرتے تھے, اس میں لکھنا شروع کر دیا تھا. اور ساتھ ہندوستان ٹائمز میں لکھنا شروع کر دیا. وہاں بھی لکھتے رہے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی جو اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, اس کو کہیں چین نہیں رہنے دیتی. تو انہوں نے 1988 کے اندر ایک آرٹیکل لکھ دیا اسلامک بام کے اوپر. اور وہ ایک کنٹروورسی بھی چلی تھی کہ یہ لے کے اس کو کلدیپ نایار کو چلے گئے تھے کہوٹا دکھانے کے لیے. میں نے کلدیپ نایار سے پوچھا تھا تو انہوں نے تو مجھے جواب نہیں دیا, لیکن شاید آج ہم ان سے پوچھ لیں. پھر اس کے بعد یہ سیاست میں آ گئے, اور سیاست کے میں آنے کے بعد کبھی اس طرف کبھی اس طرح کی صورت ہے. لیکن ہمیشہ جس جگہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر اتنے پڑھے لکھے اور عالمی تناظر میں دنیا کو دیکھنے والے, اور جسے کہتے ہیں کنویں کے مینڈک سیاست سے باہر نکلنے والی شخصیت ہیں, جو آج میرے ساتھ ہیں, جناب مشاہد صاحب. السلام علیکم. Thank you very much, Auria صاحب. It's good to see you. And good to see you as a free man. جی سر, ماشاءاللہ. Thank you, sir. خیر, you always were a free man, mentally اور psychologically. جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی جیل کی دیواروں میں باہر ہوتے ہیں, وہ ذہنی قیدی ہوتے ہیں. بلکہ میں نے ایک نظم پچھلے سے لکھی تھی کہ بیسیکلی جو اندر کا زندان ہے نا, وہ زیادہ فری ہے بجائے کہ باہر کا زندان. آپ نے دنیا بدلتے دیکھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 79 میں جب انقلاب ایران آیا تھا تو بہت سارے لوگوں کی بہت ساری توقعات تھے. تو دا پارٹی بھی تھی, مولوی بھی تھے, مجاہدین خلق بھی تھے, ڈیموکریٹس بھی تھے, یہاں بھی کی صورتحال تھی. پھر اس کے بعد افغانستان کی سچویشن ہو گئی. یہ جب گرا ہے افغانستان کا اندر, روس جب گرا ہے, آپ اس وقت رائٹ جسے کہتے ہیں نا, اس وقت ایٹ دا اینول آپ کی صحافت چل رہی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد جو امریکہ کو موقع ملا ہے ان بنانے ہونے کا, سپر پاور بن, کیا اس نے اس سے صحیح فائدہ اٹھایا بحیثیت بینیولنٹ سپر پاور یا نہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں 20ویں صدی میں ورلڈ وار 2 کے بعد اگر سب سے اہم کوئی سال گزرا ہے تو وہ 1979 تھا. بالکل. ایران کا انقلاب, افغانستان میں سوویت یونین کا وہ ہوا قبضہ, پھر بھٹو صاحب کی پھانسی, پھر امریکہ نے اناؤنس کیا سینٹ کام کا ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس 79 جولائی میں اناؤنس کی, پھر مکہ ماسک ٹیک اوور ہوا. سو وہ ایک بہت تاریخی تبدیلی آئی. اور جب افغانستان کا جو سچویشن آئی دسمبر میں, اس کے بعد 10 سال بعد جو انہوں نے
امریکہ نے ویتنام کا بدلہ لے لیا, ٹھیک, جو سب سے بڑا افغان جہاد جس میں CIA نے $2 ارب چارلی ولسنز وار, چارلی ولسنز وار اتنا پیسہ خرچ کیا. مجھے کسی نے پوچھا واشنگٹن میں کہ آپ لوگ تو جہادی ہیں, میں کہا نو, the greatest jihadi of the 20th century was Ronald Reagan. میں نے کہا وہ تو ہم نے تو اس کے ساتھ دیا, اصل جہادی تو آپ لوگ ہیں. equivalents of the seven fathers امریکہ کہتا تھا ان کو, وہ کہہ رہا تھا فاؤنڈنگ فادرز ہیں ہمارے فاؤنڈر, یہ تو مجاہدین ان کو بڑا ایلیویٹ کیا تھا. تو جب امریکہ نے وہ تاریخی وقت ضائع کر دیا, مجھے یاد ہے جارج H.W. بش, جارج جونیئر کا باپ تھا بش کا, تو اس نے جو کہا نا نیو ورلڈ آرڈر, اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا انگریزی میں, واٹ وی سے گوز, جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ایک تکبر کی بو بھی آئی, لیکن اس وقت ایک موقع تھا, اور انہوں نے 1991 میں آپ کو یاد ہوگا میڈرڈ میں کانفرنس بلائی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب مڈل ایسٹ میں پیس لائیں گے. وہ موقع جو تھا نا وہ ضائع کیا, وہ تکبر میں, وہ ایروگنس میں, وہ اتنی خوشی میں. اور پاکستان کو مجھے یاد ہے کہ وسیم سجاد صاحب ہمارے دوست ہیں, چیئرمین سینٹ, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس نے بلایا, ڈیلیگیشن لے کے گئے. غلام اسحاق نے کہا ان سے بات کریں, وہ پریشر تھا نیوکلیئر پر, تو وہ جیمز بیکر کو ملنے گئے, سیکرٹری آف اسٹیٹ. جی جی, لک ہیئر مسٹر چیئرمین, وہ چیئرمین سینٹ تھا نا, there's a whole lot of money, billions of dollars floating around, but you guys are embarked on a nuclear program. You better roll back. All this money will fall in your lap. Otherwise, you know what the consequences will be. تو وسیم سجاد صاحب بھی روڈ اسکالر ہیں, بڑے بے طریقے سے وکیل بھی ہیں, بڑے آرام سے, نو ایکسلنسی, وی آر میکنگ دا بوم, وی آر اے پیسفل کنٹری. لیکن وہ جو ان کا تکبر تھا جو ساتھ, تو وہ ان کا خیال تھا. چین کو پریشر ڈالا انہوں نے, چائنا کو. ایک آرٹیکل میں نے اس کو پڑھا تھا نیو یارک ٹائمز میں, لیزلی گیلپ کا, وہ یاد بھی ہے, نومبر 1991 میں. ٹائٹل پتہ ہے کیا تھا؟ اور یہ صاحب نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چائنا کے بارے میں آ رہا ہے 1991 میں, بریکنگ چائنا اپارٹ. انہوں نے کہا کہ چائنا ہماری بات نہیں کرے گا, ہم چین کو تقسیم کر دیں گے, ہم ایتھنک کارڈ کھیلیں گے, سیپریٹ, علیحدگی پسند کریں گے. تو وہ سارا تھا, وہ امریکہ نے, اسی پر ٹرمپ نے کہا کہ 1979 میں چائنا کہاں تھا اور تم کہاں, آج چائنا کہاں ہے اور تم کہاں. یہ انہوں نے ٹیلی فون پہ کہا تھا کارٹر کو. یہ آپ نے جو بات کی نا, یہ اپریل 78 کی بات ہے, اپریل 2018 کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا, انہوں نے کارٹر کو فون کیا, اور کارٹر کی یہ تھا کہ بڑا عظیم آدمی تھا, میرا بڑا فیوریٹ, اور اس کا ایک مورل ڈائمینشن تھا, بڑا مذہبی تھا, وہ بڑا آپ کیسے مولوی ٹائپ آدمی تھا, ساری جائیداد اس نے بالکل دے دی لوگوں کو, اور بڑے اخلاقی, اور جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس نے اپنے ہر سنڈے اپنے چرچ میں, جو پلینز جارجیا میں اس کا گھر ہے چھوٹا سا, میں نے دیکھا ہوا ہے, ادھر چرچ ہے, اس میں جا کے وہ واز کرتا تھا, جیسے امامت کرتے ہیں نا مسجد, تو وہ کرتا تھا. اس نے کہا یہ لاسٹ ویک آئی گاٹ اے کال فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, اس کو کہہ رہا ہے کارٹر کو, کہ 1979 میں یو نارملائزڈ ریلیشنز, انہوں نے بلایا تھا نا, دنگ شاپنگ کو تعلقات پورے ہو گئے, تو 40 سال میں چائنا از گیٹنگ اہیڈ آف اس, کیا وجہ ہے, اینڈ وی آر فالنگ بیہائنڈ. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ, the one reason is last 40 years China has been at peace and we have been at war. ہم 40 سال سے جنگیں لڑ رہے ہیں, اور وہ 40 سال سے امن میں ہیں, اور وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. یہیں سے جو ٹرمپ کا میجر فکرہ ہے کہ wise nation don't enter into unending wars. یہ سبق سیکھ لیا اس نے, چائنا سے سیکھا, لیکن امریکہ نے نہیں سیکھا. کمال کی بات یہ ہے, اس لیے ٹرمپ جو ہے امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ٹھیک, وہ ان کی مرضی کے برعکس آیا ہے. اور یہ میں نے پروڈکٹ بھی کیا تھا, پاکستان میں واحد سال پہلے میں نے کہا تھا, لوگ کہتے تھے ٹرمپ مک گیا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ جیل میں چلے جائیں, آپ کے خلاف سزا ہو جائے تو بندہ مک گیا. ہمارے بڑی شارٹ سائٹڈ بھی ہوتا ہے. میں کہا نہیں, وہ ہی ول باؤنس بیک. اس کی اور دبنگ آدمی ہے, دلیر آدمی, اس نے ہی فوٹ. پہلی دفعہ امریکہ کی, اور یہ صاحب جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, اس کی شکست ہوئی ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا اس کے کمیونسٹ پارٹی آف یو ایس کی ڈیپ اسٹیٹ کے بارے میں. آپ اندازہ کریں, ایک ان میں بندہ ہے جیک اسمتھ, آپ کو یاد ہوگا, جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا نیب کا چیئرمین لگا دو, وہاں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کے خلاف جیک اسمتھ کو لگایا تھا, اس کے کیس نکالو. اور اس نے جو کیس نکالے ہیں جس قسم کے, پاکستان میں اس میں کافی سملیرٹیز ہیں, وہ طریقہ واردات وہی ہے, سیکھا وہی سے, سیکھا وہی, اس کو پکڑو, انہوں نے چھڑنا نہیں ہے. انہوں نے چھڑنا. ایلن مسک کا ایک فکرہ ہے کہ اگر ہم جیک اسمتھ کو سزا نہ دے سکے تو ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ اس نے اپوائنٹمنٹس کیا کی ہیں, CIA, FBI, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس. انہوں نے کہا یہ ویپنائز ہوئی ہے, ویپنائز ہوئی ہے کہ میرے خلاف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئی ہے.
جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ادارے استعمال ہوتے ہیں نا, وہ ایگزیکٹلی. تو اس نے یہی کہا ہے, انہوں نے کہا میں کو نبڑ لوں گا اب. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم ٹرمپ کی طرف آئیں, شکست کا جو بدلا انہوں نے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ تحفہ ملا ہے سیریا جو ہے ٹرمپ کو اس کے آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آپ یہ دیکھیں, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. جان ایف کینیڈی کا حشر تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ رابرٹ ایف کینیڈی جو اس کا بھتیجا ہے, اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو بہو ہے وہ سی آئی میں رہی ہے, تو اس کو آپ سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر بنائیں, کیونکہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سی آئی اے نے میرے والد اور میرے اور پورا خاندان کو قتل کیا تھا, بیٹا اس کا, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ 60 سال کے بعد ابھی تک امریکہ جیسے جمہوری ملک میں جو کہتے ہیں اوپن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, تو اس حوالے سے یہ ٹرمپ کا جو ہے نا سلسلہ آن دا ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا, یہ بہت امپورٹنٹ ایک شکست ہے. اور دوسرا اس نے تو پلان دے دیا نا 10 پوائنٹس, جی ڈیمولش دا ڈیپ اسٹیٹ. جی وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پروجیکٹ جو 2025 ہے, یہ آپ اندازہ کریں کہ رونلڈ ریگن کے زمانے میں انہوں نے بنایا تھا ان لوگوں نے, امریکنس نے, اور اس پروجیکٹ کے تحت جو سب سے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے, ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ذریعے, آپ تو ماشاء اللہ آپ سب نے تو مسئلہ یہ نہیں کہ بندہ جو ہے بالکل وہ بالکل ہیریٹیج جا چکا ہوں, میرے کئی لیکچرز بھی ادھر 400 اسکالرس. اب اس میں 5 پوائنٹ ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے بہت امپورٹنٹ ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلو پرنٹ ہے بغیر بلو پرنٹ. ہاں, وہ کوئی مطلب ایک تو وہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری جو ہے نا, اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی پانچا کرنا ہے حکومت انڈر دی ڈائریکٹ پریزیڈنشل کنٹرول. کہتے ہیں بیوروکریسی ختم کر دوں گا میں, یہ اور کہتے ہیں سب پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوں, میرے بندے ہوں, کیونکہ یہ جو بندے ہیں یہ لائل نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, ان کو میں ٹرسٹ نہیں کرتا. جیسے ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ تو دے آر لائل ٹو دیئر پے چیک اینڈ ٹو دیئر, وہ تو ٹینیور, ان کو فرق ہے کہ آج منسٹر ہے کل منسٹر نہیں ہے. دوسرا اس کا ہے فیملی اینڈ ابورشن کے اوپر بہت بڑا اسٹینڈ. دیکھیں نا, یہ کنزرویٹو جو کہتے ہیں ہم, جو امریکہ از اے ویری میں امریکہ میں 4 سال رہا ہوں اور میں یورپ بھی دیکھا ہے, امریکہ از اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی. گاڈ, ریلیجن, فیملی, یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ کلچر وارز ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. کبھی کسی نے سوچا ہوگا 1925 میں انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی. ہاں, یس, پروہیبیشن واز اے بگ ایشو. آج بھی وہاں پر پروسٹیوشن سوائے لاس ویگس کے وہ بھی وہ اس پرٹیکولر ایریا. آپ یہ جائیں کہ میں نے لنڈن دیکھا ہے, میں کئی دور ٹیوب میں گیا ہوں, 50% مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی فوٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیلی میل, سن میں جو ہوتی ہے نا. امریکہ میں یہ انتھنکیبل ہے. امریکہ جیسے ایون مرد جو ہوں گے وہ یہ نہیں کہ پلے بوائے یا پلے گرل دیکھ رہا ہوگا, سوال امپاسبل ہے کیونکہ ان کا کلچر جو ہے بہت کنزرویٹو. صحیح ہے, یورپین کلچر از ویری ڈفرنٹ. امیگریشن اس کا جو امریکہ میں دیکھیں سیکس اسکینڈل ہو تو زیادہ تر لوگ, اٹس ناٹ ایزی ٹو سروائیو. نہیں سروائیو نہیں کرتا. اچھا, سب سے جو اور ایک اہم چیز جو کہ ہمارے ہاں ایک فیشن جو کلائمیٹ کا نکالا تھا, اس نے کہا یہ پیسے ویسے میں خرچ نہیں کرتا ہوں یہ کلائمیٹ میں, تم اپنا تیل نکالو. ہاں, نکالو اپنا تیل. کیا تم اربوں کے تیل کے اوپر بیٹھے ہوئے, کیا ڈرل بیبی ڈرل, یہ اس کا سلوگن, خوب ڈرلنگ کرو. ٹیکسس میں آپ جائیں, دیکھا ہوگا الاسکا کا وہ پائپ لائن کا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ٹرمپ انٹرنیشنل سینیریو پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ امریکنس ڈیپ اسٹیٹ تو ہاری ہے, امریکن جو بھی ہارا ہے. یہ میں یہاں پر آپ کو صرف ایک تھوڑی سی اور بات کر دوں, امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بڑی ہوتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ. آپ یہ دیکھیں, میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹکر کارلسن جو جرنلسٹ ہے جس نے پوٹن کا انٹرویو بھی کیا تھا اور پرو ٹرمپ ہے, اس نے, اور یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو چھپی تھی نیو یارک ٹائمز میں 17 جولائی 2024 کو, اس نے نیو یارک ٹائمز نے سٹوری دی کہ ایک زمانے میں ٹرمپ سوچ رہا تھا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو میں وائس پریزیڈنٹ بنا لوں. اس نے کہا ہرگز یہ نہ کرنا. ٹکر کارلسن نے اس کو کہا اگر تم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ لے لیا تو تمہیں پریزیڈنٹ تم نے بننا ہے, الیکشن تم جیت جاؤ گے, یہ وہ کہہ رہا ہے. تو تمہیں اسٹیبلشمنٹ مروا دے گی اور تاکہ وہ وائس پریزیڈنٹ بن جائے. تم ایسا بندہ لو جو تم سے بھی ایکسٹریم ہے, صحیح, کہ تمہارا جان بچے گی. یہ سوچ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ابھی بھی فیئر یہی ہے کہ اس کو اٹس ویری ایزی
کہ اس کو مروایا جا سکے, کیونکہ سیکورٹی ساری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دو اٹیمپٹس تو ہو چکے ہمارا, ہاں جی, نہیں یہ ہمارا والا بہالپور ہے نا, وہاں ہو جائے اور وہ شاید ایکسیڈنٹ نہیں رہے گا پھر وہ سمجھ بھی رہا ہے سر. وہ اب میں صرف یعنی the exit poll conducted after the election shows that only 22% of the Jews voted for Trump. یہ ان کا everyone was expecting that Trump to revise his Israel policy. It is clear that he did not come to power with Jewish votes. یہ ان کا کہہ رہا ہے یروشلم پوسٹ کہتے ہیں, وہ ہمارا تو اب اس کے اوپر جو سب سے خوفناک چیز ہے جو ہمارے مولوی بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں, کہ ایک تو 2017 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی, اس کا نام تھا دی فورتھ بیسٹ, اینٹی کرائسٹ جو اس کے خلاف وہ الزام جو ہے نا, اچھا سر اس کا کفر کا فتویٰ ہے کہ یہ دجال آ گیا, دجال آ گیا, یہ کفر کا فتویٰ. اچھا دوسری کتاب جو ہے یہ جنوری 10 جنوری 2022 کو, اور یہ دونوں امیزون پہ اویلیبل ہے کتاب. اس کے اندر سملیرٹی کی صرف فکرے آپ کو سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کہتے یہ ہیں کہ بیسیکلی یہ بگٹری اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اچھا یہ دیکھیں سر, ڈونلڈ ٹرمپ از undeniably charismatic, intelligent and determined. Often thousands of people attend events when Trump speaks. He's never drawn a small crowd. Donald Trump has the ability to inspire the millions. The Antichrist, who will be the leader of the one world government system in the end time, would also have to possess charisma, intelligence and determination. پورا دجال کا نقشہ یہودیوں نے اس کا کھینچ لیا ہے. اب مجھے یہ بتائے, اب یہ اس میں کرسچینٹی بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی, اور کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اب ورلڈ پاور بننے والی ہے اور اس کا مقابلہ جو ہے امریکہ نے کرنا ہے دجالی فورسز. تو یہ تو ہمارے اپنا عام مسجد کا امام بھی جو ہے اس کو بڑا اچھا لگا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی, لیکن مزے کی بات ہے کہ جو ٹرمپ کی کنسٹیچوئنسی ہے اس میں ریلیجس رائٹ, کرسچن رائٹ بہت اسٹرانگ, جو ایونجلیکلس کہتے ہیں آپ, وہ کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بائبل میں لکھا گیا وہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی پہلے دجال کی حکومت آئے گی, 7 سال رہے گی, اس کے بعد پھر اسرائیلی جو یہودی واپس آئیں گے اور پھر ان کی تباہی ہو جائے گی, ہمارے حضرت عیسیٰ آئیں گے جو ریزرکشن کی, جو ان کی پھر ورلڈ جو گورنمنٹ بنے گی. تو اس کی بنیاد جو ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ وہ واپس جائیں اپنے علاقے میں یہودی, اور پھر ان کا صفایا ہو جائے گا. یہ بھی ہے, اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا, پھر اس کے بعد تباہی ہوگی. یہ بڑا عجیب بلیف ہے, لیکن وہ اس کی اسٹرانگ کور کنسٹیچوئنسی ہے. اور ٹرمپ کو پرواہ نہیں, کیونکہ جوئش پاپولیشن تو 6 ملین ہے امریکہ کی, تو وہ اس کے لیے تو ملینز آف جو کرسچن رائٹ ونگ ہے جو اس کو یقین رکھتے ہیں, جو بلیو کرتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ مین, وہ اس کو بائی پاس کر دیا اس نے. اور دیکھیں آپ نے کہ مزے کی بات ہے کہ کافی اکثریت نے مسلمانوں کی اس کو ووٹ دیا. مشیگن جو اسٹیٹ ہے جس میں عرب امریکنز کتنے ہیں, مسلمان کتنے ہیں, انہوں نے اس کو ووٹ دیا. اور اس نے پہلا کام کیا کہ جو اپنا سمدھی ہے جو لبنانی ہے اس کو اپوائنٹ کر دیا اسپیشل انوائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اس کی بات. اور عربوں میں خاص طور پہ سعودی عربیہ, یو اے میں اس کے تو بہت کلوز تعلقات ہیں. سو وہ کسی کا بندہ نہیں ہوگا, اسرائیل لابی کا کنٹرول میں نہیں ہے وہ, کیونکہ ہی ڈزنٹ او اینی تھنگ ٹو دیم. نہیں بالکل, ایک تو یہ ہے کہ پیسہ اس پہ نہیں لگا, پیسہ تو پہلے تھا نا, پیسے سے ڈرتے نا لوگ. ٹھیک ہے, کیا کر لو گے. پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ جو اس نے سیکورٹی ایڈوائزر لگایا ہے جو اس کے فورسز کے اوپر, وہ ہمیشہ ایڈوائز لگایا جاتا ہے جو 5-6 بڑی آرمز بوئنگ کا ہے, فلانا گرومن کارپوریشن کا ہے, سارا کچھ. انہوں نے کہا what the fuck he is, ادھر سے یہ فاکس نیوز کا کمنٹیٹر جو ہے, اور جو گالی دیتا تھا ڈیپ اسٹیٹ کو, اس کو لگا دیا, میرا بندہ ہے, اس کو ڈیفینڈ کیا اس نے. جی بالکل ڈیفینڈ, میں وہی کر رہا ہوں کہ اس کو جو اس نے جو لگایا کلیش پٹیل جو انڈین اوریجن کا بندہ ہے ایف بی آئی کا, اس نے کتاب لکھی ہے ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر. جی مجھے پتا ہے, وہ تو بڑا خوفناک طریقے سے, مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا تیا پانچا کر دیں. ہاں ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی وہ بندہ لگائیں جو کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو میں تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں, وہ تو اوپنلی اناؤنس کر کے. اچھا اس وقت جو لوگ گنتے ہیں اس وقت ٹرمپ کے لیے جو 10 بڑے مین پوائنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر, جو کہ میں ایک ایک کر کے اس پہ ڈسکس کروں کہ اس کیا کر سکتا ہے ان کے ساتھ اور وہ کیا کرے گا. ظاہر بات ہے آپ جتنا وسیع, میں آپ کو صرف عمران خان کا سوال نہیں پوچھوں گا, میں اوور آل بات کروں گا, کیونکہ نارملی آپ سے عمران خان کے اتنے سوال پوچھے جا چکے ہیں. اور عمران بھی ریڈار پہ ہے, ریڈار پہ تو ہے, وہ آئیں گے اس پہ آگے. میں نے کہا وہ ایک ریڈار ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ تو امریکن پریزیڈنٹ کے ورلڈ ویو ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو حماس اسرائیل. اب یہاں ٹرمپ کیا کرے گا, وہ کہتا ہے اب جنگ یہ بند ہونی چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے, یہ اس کو انلارج کرنا چاہتے ہیں, باقی چیزیں یہاں اس کا کیا ہوگا.
ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ جنگ کا اب خاتمہ خاتمہ آ جائے. ٹھیک ہے جی, اور جنگ کا خاتمے کو وہ لنک کرے گا 2 عرب ممالک کے سپورٹ کے ساتھ, ایک سعودی عربیہ اور یو اے ای. اور ٹرمپ کا دیکھیں نا اس کا سوچ کیا ہے. پہلی بات ہے وہ نظریاتی نہیں ہے, وہ کولڈ وارئر نہیں ہے, وہ جنگجو نہیں ہے, وہ ہے بزنس مین. اس کی کتاب کیا ہے؟ آرٹ آف دا ڈیل. ڈیل کا مطلب ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو اور مکاؤ, آگے چلو. اس نے کرنا ہے کہ یہ ڈیل چنوٹی ہے. اچھا بالکل پکا, اور کامیاب میڈ منی. تو وہ اس نے کہنا ہے کہ جناب ایک کمپریہنسو سیٹل کرو. اس میں ایک اینٹی فلسطین کی بھی ہوگی, ایک اس میں اسرائیل کی ریکگنیشن کی بات بھی ہوگی. ٹھیک, وہ اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس میں کہا گا اللہ اللہ خیر صلاح مٹی پاؤ تو آگے چلو. دیٹ ول بی ہز اسٹریٹجی. ہاں وہ ذرا سا مسائل اس کے لیے آئیں گے بہت زیادہ, وہ مشکلات آئیں گے, وہ بہت زیادہ. آئی تھنک دیٹ اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اس کی جو لگام ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ تم یا تو اللہ تم کی مدد کرے گا تم, یا پھر کوئی من الناس. وہ اور کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ کروں گا, باقی اس نے ساری اسرائیل کی باتیں مان لی ہیں نا. صحیح, ٹھیک ہے. اب جو اصل بات ہوگی اس میں اپنی بات منوائے گا وہ. ٹرمپ کا کیا آبجیکٹو ہے؟ ہم وی آر ٹاکنگ ان 2025. جو ٹینیور جب اس کا ختم ہونا 20 جنوری 2029 میں, وہ چاہے گا کہ میں نوبیل پیس پرائز سے واپس جاؤں, کہ میں ایک امن کا صدر تھا اور میں نے ہسٹری کریٹ کی. ہسٹری تو کریٹ کر دی اس نے واپس آ کے, وہ بھی ہسٹری, لیکن وہ ہی وانٹس ٹو ہیو اے نیم ان ہسٹری, یاد رکھیں. اور وہ صلح کی طرف جائے گا, بی ویری کلیئر. دوسرا وہ جو میدان جنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس جنگ سے خود یورپ بھی نفرت کرتا ہے, اور وہ ہے یوکرین, رشیا کا جو ہے. یورپ سمجھتا ہے کہ نیٹو ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے. یوکرین میں تو پھنسایا گیا نا پوٹن کو. پورے یورپ, وہ تو انہوں نے امریکن ڈیپ اسٹیٹ بائیڈن ویرن نے اس کو جان کے پنگا لیا کہ بھئی یوکرین کا کیا تعلق ہے نیٹو میں آنے کا. ٹھیک, وہ تو اس سے کرنے, وہ تو پھر ایگریمنٹ بھی یہ تھا نا کہ تم اس سے آگے نہیں بڑھو گے نیٹو والے, جو 1992 کا جو ہوا تھا. 1990 کا جیمز بیکر نے اکتوبر میں گورباچوف کو کہا تھا نیٹو ول ناٹ ایکسپینڈ 1 inch ایسٹورڈز, کوٹ ان کوٹ. یہ وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر جرمنی کو یونیفائی کر لیں اور جرمنی کو کر لیں. لیکن یہ وعدہ خلافی امریکہ نے کی, بلکہ ناٹ 1 inch. وہ جتنے جو یورپ ملک تھے, رومینیا, بلغاریہ, یہ سارے سب کو, بالٹک اسٹیٹس کو, یہ لاٹویا, اسٹونیا, لیتھوانیا, ان کو ڈال دیا اس میں نیٹو میں, جو وارسو پیکٹ ختم کر دیا اس نے. انہوں نے وعدہ خلافی کی, انہوں نے گڑبڑ کی. اور جارج ایف کینن جو بابا تھا ان کا سب کا گرو تھا کولڈ وار کا, اس نے لکھا تھا 97 میں کہ اگر آپ نے نیٹو کو ایکسپینڈ کیا تو یہ تباہی ہوگی. کولڈ وار تو ختم ہو چکی تھی, تو وہ اب یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ پوٹن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی, اس نے کوئی اس کو گالی نہیں دی. اس نے لوگوں نے کہا یہ پرو اس کا چمچہ ہے, اس کے پیسے میں ہے. نو, یہ پوٹن کو کہہ کے صلح کرائے گا. کیا بیسس ہو سکتا ہے؟ 20% یوکرین ٹیریٹری اس وقت رشیا کے میں. وہ کہیں گے کہ جی جناب کچھ گارنٹیز دیتے ہیں, جنگ بند کر. اس نے وارن کر دیا ہے یوکرین کو بھی, زیلنسکی کو, بچو میں اور پیسے نہیں دوں گا. تو لڑ نہیں سکے نا. 5000 انہوں نے اسٹنگر میزائل بھیجے وہاں. وہ سمجھتے تھے افغانستان ہے, افغانستان کے پیچھے ریلیجس وہ فرور پتہ نہیں کیا کچھ تھا, وہ سارے بھاگ کے یورپ میں چلے. نیشنلٹیاں یہ نہیں جانتے, وہ یہ نہیں جانتے رشین اسپرٹ. رشیا وہ ہے جنہوں نے ہٹلر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے, اور وہ اتنی سخت جنگ تھی, اسٹالن گراڈ, لینن گراڈ, انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو ودرا. رشیا بڑا دبنگ قوم ہے, وہ زارس دور سے چلی, ان کی ہسٹری ہے. وہ بڑے رگڑا کھانے, جو پنجابی کہتے ہیں کٹ کھاندے آدی نے, وہ کٹ کھا سکتے ہیں. موسم بھی ایسا ہے, موسم بھی ایسا ہے, اور ٹف لوگ ہیں وہ. تو وہ ڈیل ہوگی جس میں پوٹن تو قائم و دائم ہے. وہ تو اس کا رشیا سے بھی, رشیا نے چین سے بھی صلح بڑی اچھی کر لی ہے, نارتھ کوریا سے بھی ہے, انڈیا سے بھی ہے, سارا اپنا کیا ہے. اور یہ تھک گئے ہیں یورپین میں جان نہیں. ابھی جو اس کی پائپ لائن کا مسئلہ ہے, جرمنی والا جو انہوں نے رشیا سے ڈیل, نارتھ اسٹریم پائپ لائن, جی وہ جو اس کو اڑا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں. نارتھ اسٹریم پائپ لائن جو ہے, وہ جو امریکن جرنلسٹ نے خود کہا ہے کہ اٹ واز بلون اپ بائی دا امریکنز. ان کو پتہ ہے سر, انہوں نے کہا کہ جی کس اتنی بڑی پائپ لائن جس کا بنیاد تھی توانائی کی, جو روس سے آتی تھی, $2 بلین انہوں نے, اور دے ور بلون اوے. اور انہوں نے پورا سال لگایا ہے گیس خریدنے کے لیے قطر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. بالکل. اور اس میں دیکھیں اب, اور نیٹو چھوٹا سا ہو جائے گا. اب یورپ کا دیکھیں نا,
دو بڑے ملک ہیں, برٹش کو علیحدہ کر دیں گے کیونکہ برٹش تو ویسے بھی اس میں حصہ ہو گیا, اور مس نے تو کہہ بھی دیا ہے, ان کو وارننگ دے دی کہ الیکشن کراؤ پھر سے. الیکشن کراؤ. آپ حیران ہوں گے, ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں کہیں گے, وہ برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کراؤ, تمہاری دھاندلی. 23 فروری کو الیکشن آ رہا ہے جرمنی میں, یہ گورنمنٹ کلیپس ہوگی ہے اولف شولٹز کی, وہاں بالکل وہاں بھی ریڈیکل وہ سارے آ رہے ہیں, اور میکرون کی اپنی گورنمنٹ فیل ہوگی, اب کولیشن نئی گورنمنٹ. تو جو دو بڑے ملک ہیں یورپ کے, فرانس اور جرمنی, وہ تو آپ کے سامنے گر چکے ہیں. باقی اس کے سپورٹرز ہیں ہنگری وغیرہ کا, وہ جو ہے وکٹر آربن وغیرہ, وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. تو ٹرمپ منوا لے گا بات, اس نے وارننگ دے دی ہے, اگر میری بات نہیں مانو گے میں فنڈنگ بند کر دوں گا, میں نیٹو سے باہر نکل جاؤں گا. کیا کر لیں گے وہ؟ اگلا ایشو ٹرمپ کے لیے جو ہوگا وہ ہے سیریا کے اندر جو سول وار ابھی ایرپٹ ہو گئی. آپ نے بڑی امپورٹنٹ کوشچن ابھی کیا تھا سیریا کا. یہ آپ دیکھیں کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے ٹرمپ کو کیسے سیبوٹاج کیا. یہی وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کا تحفہ دیا اس کو نا. دیکھیں نا, ٹرمپ نے کہا کہ ہینڈز آف سیریا, وی ہیو نو انٹرسٹ ان سیریا. جب اس نے یہ اناؤنس کیا تو امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اسرائیل سے مل کے جولانی کو اوپر لے آیا اور اس کو فارغ کر دی. اب وہ کیا کرے؟ اور ایک اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے گند کیا ہے, یہ پاکستان کے حوالے سے میں بتاؤں جی کہ ایک دم جانے سے پہلے افغان وار کے علاوہ نہیں, ایمرجنگ تھریٹ کہ پاکستان کا میزائل خطرناک ہے. وہ بھی واٹ نانسنس, یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو مزہ کا خیز بات ہے کہ ہم خطرہ ہیں امریکہ کے لیے. ہمارا میزائل 2750 جن کے پاس اتنا بڑا پیٹریوٹ کا سسٹم ہے پوری دنیا کا ہے, اور انڈیا جنہوں نے 7000 اگنی جو 5 7000 کلومیٹرز کا ہے, ہمارا تو 2750. ایون نارتھ کوریا وہ تو ICBM بنا دیا, دیکھیں ہٹ امریکہ 12000 کلومیٹر. تو آپ یہ دیکھیں, وہ اس لیے کہ انڈین لابی کے ایما پر وہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈپٹی جو جان فائنر, وہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ کے ایجنڈے میں بھی اینٹی آنے سے پہلے کوئی خرابیاں کر دیں, گند کر کے جائیں. کیونکہ یہ جو دیر زور پہ بیٹھے ہوئے تھے نا دونوں ادھر رشین فورسز سے, بڑے آرام سکون ہو گیا ہوا تھا 2018 کے بعد, شیعہ سنی سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے, انہوں نے پھر جس کو چھیڑ دی. اس کا مطلب کہ سول وار شام میں بھی, سیریا میں بھی وہ آئے گا, لیکن مشکل ہوگا اس کے لیے کیونکہ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. نہیں, وہ شام کا وہ ہوگا کہ میرے خیال میں اس میں ایگریمنٹ ہو جائے گا, اس میں ترکی ہیز ٹیکن چارج آف اٹ. ترکی سے نیکسٹ ڈور ہے, ترکی نیٹو بھی ہے, اور اردوغان بہت دبنگ آدمی ہے. یہ جو جرابلس کا علاقہ اس سے چھین لیا تھا, اس سے جا کے شام سے, بلکہ سلمان شاہ کا مزار, ارطغرل کا مزار باپ ادھر سے اٹھا کے 100 کلومیٹر بارڈر پہ لے آئے. دیکھا نا, دو چیزیں ہوئی ہیں نا. ایک تو جو پہلا وزٹر گیا ہے وہ ابراہیم قالین گیا ہے, جو ہیڈ ہے MIT کا, جو ISI ہے ترکی کی, اس نے مسجد امیہ میں نماز پڑھی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پرانا کہ خلافت عثمانیہ. دوسری بات, اردوغان صاحب نے تقریر کی ہے, اور بائی دا وے میں اردوغان کا بڑا فین ہوں, ابھی میں اگلے مہینے. نہیں, آپ نے نواز شریف کو ارپکان بھی کہا تھا. ارپکان, وہ اردوغان. تو یہ اس نے جا کے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سیریا اور حلب جو الیپو ہے, یہ تو ہمارے صوبے تھے نا. صوبے بالکل, ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہے, وہ صوبے تھے. اس نے یہ اعلان کیا ویسے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں سیریا کی, لیکن یہ ہمارے ایک زمانے میں ولایت ہے, صوبے تھے, حلب اور یہ جو دمشق وغیرہ. سو وہ اس میں اصل رول جو ہوگا ترکی کا ہوگا. اور ادھر اسرائیل نے اپنا کر لیا, جولان ہائٹس کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا کمپلیٹ. اچھا, وہ پہلے بھی تھی ان کے پاس, اسد کے زمانے میں آ گئے, وہ ہو گیا, اور اسد نے قبول کر لیا تھا. آپ کو پتہ ہے ان کے سارے جو, اور لیکن یہ بھی جو جولانی ہے, یہ جولان ہائٹس کا ہے نا. جی مجھے پتہ ہے, احمد الجولانی اس کا ٹائٹل. I met him in 2016 سر, میں اس حلب میں ادلب میں ملا تھا. میں اچھا, ادلب میں ملا تھا. ہاں, تو یہ ادھر سے اس وقت یہ لایا تھا القاعدہ چھوڑ کے نا, ادھر آ گیا ہوا تھا, اسلام قبول کر لیا تھا. اچھا سر, مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا سے پہلے 2 منٹ پہلے ذرا سا اس کے سراؤنڈنگ میں میانمار, چائنا بیکڈ گورنمنٹ, فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں, آن سان سوچی کو اڑا کے پرے مارے. میرا خیال ہے ٹرمپ کچھ نہیں کہے گا وہاں, کہے گا جو مرضی کرو. انڈیا اس کو گڑبڑ کرنا چاہتا ہے, لیکن اب سچویشن چینج ہو گئی ہے. اگر میانمار اور بنگلہ دیش ساتھ مل جائے تو وہ سلیگوری جو کوریڈور ہے, چکن نیک, 7 انڈیا کی اسٹیٹس کٹ جاتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری کرسچن میجورٹی اسٹیٹس ہیں. منی پور, میزورم, جی ہاں, ناگالینڈ, تریپورا, تو یہ تو مارے جائیں گے. اور بیچ میں سے وہ راستہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ اینٹی انڈیا آ گیا, وہ بنگلہ دیش کا راستہ کیا مطلب. سو یہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں.
ٹرمپ کے ریڈار میں وہ نہیں ہے. ٹرمپ کے ریڈار میں اگلا سر آتا ہے افغانستان. 2019 میں آئی ایم وٹنس ٹو اٹ, سارے دنیا انیس میں وٹنس دنیا کی, کیونکہ تھوڑا سا افغانستان سے میرا ایک تعلق رہا ہے. ملا عمر صاحب جو تھے, میں 88 سے ان کو جانتا ہوں, وہ میرے پاس وہاں پر جب میں اسی چمن تھا اس وقت آیا کرتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو سیکریٹلی کہا کہ میں طیارہ بھیجوں گا, تم آ جاؤ کیمپ ڈیوڈ 2019 میں, اور یہاں میں صافی بلاؤں گا, اناؤنس کر دوں گا ریکارڈ, جس کو سیبوٹاج کیا تھا ڈیپ اسٹیٹ نے اس وقت. جان بولٹن وغیرہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے, اور بھی لوگ. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا رینسن کروکر وغیرہ آگے تھے, آ کے انہوں نے کہا کہ یہ, اور ٹرمپ کی ڈیل ختم کر دی صاحب. اور پھر طالبان نے ان کے جو چیف تھا بلیک واٹر کا چیف, اس کو مار دیا کابل میں. اس طرح سے پھر امریکنس تو یہ کیا ہو گیا. وہ کہتا یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر میرے سارے کے سارے پلان کو سیبوٹاج کیا. دے ریلائڈ اپون 400,000 جو ٹروپس سے بنائے تھے کہ یہ یہاں خانہ جنگی ہوتی رہے گی. نہیں, وہ جو افغان نیشنل آرمی تھی, افغان نیشنل آرمی وہ تو جعلی تھی نا سر, بن ہی نہیں سکتے. میں اس وقت کہتا وہ جعلی تھی نا. وہ تو امریکن جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل آف افغان ریکنسٹرکشن سیگار, جی اس نے رپورٹ دی ہے کہ جو 3.5 لاکھ کی افغان نیشنل آرمی تھی ایکچولی 50,000 کی تھی. باقی تو گوسٹ آرمی تھی. ہمارے جیسے گوسٹ اسکول ہوتے ہیں, وہ تو تنخواہیں مل رہی تھی, وہ گوسٹ آرمی تھی جس میں امریکن کے بزنس ایگزیکٹوز, امریکن جنرلز اور افغان ایلیٹ, وہ سارا پیسہ کھایا. وہ ختم ہو گیا, وہ تو فارغ ہو گیا. اب سر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو کہتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک سٹیبل افغانستان چاہتا ہے, چائنا ایک سٹیبل افغانستان چاہتا ہے. چائنا سو آپ سے پاکستان بھی یہی چاہتا ہے, پاکستان رشیا بھی یہی چاہتا ہے. چائنا پاکستان کا معاملہ جو ہے آپ سے زیادہ چین کے معاملات کو, اور پاکستان کے اندر جو چین کی خدا حافظ ہوا ہے, شاید خاقان عباسی کے زمانے میں, جب وہ آخری زمانے میں نے خدا حافظ کہا کہ یہ جو ML1 ہم نہیں کرتے, تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا تم کیا کرنا چاہتے. اور پھر انہوں نے جو واخان کوریڈور سے اپنی ریلوے لائن بچھائی ہے, اور وہ چائنا افغانستان کے ساتھ جو لنک کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, یہ تو رشتہ ملنا نہیں ہے, تو کوئی اور رشتہ ڈھونڈو. تو یہ جو صورتحال ہے, اس میں سر پاکستان جو ہے یہ کہاں کھڑا ہے امریکہ کی نظروں میں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, پہلے میں ٹرمپ ہوں, میں وائٹ ہاؤس میں ہوں, میں میپ دیکھ رہا ہوں دنیا کا. میری ترجیحات میں چائنا ہے, رشیا ہے, افغانستان ہے, مڈل ایسٹ, ایران ہے, مڈل ایسٹ بھی ہے, سینٹرل ایشیا بھی ہے, انڈیا بھی ہے. اس کے سینٹر میں کون سا ملک ہے؟ پاکستان. سو جو ریجن ہے 70% آف پالیسی ٹرمپ کی از فوکس آن دوز کنٹریز. وی آر دا سینٹر, تو وی ہیو ٹو لیوریج دیٹ. جہاں تک جو افغانستان کی بات ہے, بڑا امپورٹنٹ, میں آپ کو بتا دوں, یہ ہم نے مس کیا کئی لوگوں نے ادھر. میں نے بھی آرٹیکل دیکھا ہے فارن افیئرز امریکہ کے جو چیدہ رسالہ ہے, اس میں آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو وائس کا, جی اس میں آرٹیکل لکھا ہے 2 امریکن پرومیننٹ لوگوں نے. ایک ہے گرہم ایلیسن جو پروفیسر ہے ہارورڈ کا, دوسرا ہے مائیکل موریل جو فارمر ڈپٹی ڈائریکٹر CIA کا تھا. انہوں نے جوائنٹ آرٹیکل لکھا ہے. اس نے کہا دا ٹیررزم الارم بیلز آر رنگنگ اگین, اور اس نے کہا یہ خطرہ ٹیررزم کا ہو رہا ہے, اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت تعاون کرنے کی افغان طالبان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. یہ ان کی یہ صلح کرائے گا. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ آرٹیکل ایک دم میں نے دیکھا, میں کہا ایک CIA کا بندہ ہے اور ایک ہارورڈ کا, اور سرنی دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا نئے خطرے کی گھنٹی ہے. یہ سیرین آپریشن سے پہلے ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریڈار میں یہ فیکٹر ہے, یہ اس کو رول آؤٹ نہ کریں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان افغانستان اگر ایک اس کے ہو جائیں تو پاکستان ریجن میں سب سے بڑی امپورٹنٹ پاور ہو جاتا ہے. تو اٹ از سو مچ اے سورس آف اسٹرینتھ فار اس. ہمیں تو یہ اہم کا نا پالیسی ہے کہ اب افغانستان سے لڑائی کریں. سر شاہ ولی اللہ کا خط جو ہے یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا جو سارے کا سارا مفاد ہے وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ ہے. ہم تو نیچرل ان کی ایکسٹینشن ہے. بالکل ٹھیک. وہ بلکہ وہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سینٹرل اکنامکلی اور اسٹریٹجکلی ساتھ دیکھیں سارے. سر میں ایران آپ کے اسٹریٹجک ہندو یونیورسٹی بنارس میں تھا, تو میں نے کہا جی تم گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہو, یہ بریانی ہم لے کے آئے, یہ اپنا نہاری ہم لے کے آئے, یہ کوفتہ کباب سارا کچھ ہم لے کے آئے, یہ ایون آپ شیروانی شلوار قمیض سارا کچھ, یہ تمام پٹڈورا ورک, یہ آرچیز, یہ ڈوم, جیسا ستار, سر غزل, مسجد مرثیہ, سب تو ہمارا تو سائز. تو میں ایسا کرتا کہ پاکستان یہ. اب سر
coming to the very myopic and narrow. अब इमरान खान के साथ लोगों ने बड़ी बड़ी वाबस्तगियाँ इस ट्रंप के साथ लगाई हैं, पीटीआई वालों ने भी लगाई हुई हैं और बाकियों ने भी लगाई हुई हैं। वो कहते हैं, और ऐसा ऐसा तबसरा होता है जिसकी कोई ग्राउंड मौजूद नहीं। ऐसा लगता है कि वो आएगा, आकर डियाला जेल का दरवाजा खोलेगा, कुछ लोग खौफ से कर रहे हैं, कुछ लोग खुशी से कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हमारी गोटी लग गई है। मतलब इस लेवल पर सूरत हाल हुई है कि जी हमने उसको कह दिया है, अपना किंग जो है तो मोहम्मद बिन सलमान को कह दिया, और वो उसको मना लेगा ट्रम्प को, ऐसी कौन सी बात है। मतलब ये सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान जो है, अब ये तो रियलाइजेशन हो गई है कि इट्स ओनली बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये अब दुनिया पूरी की रियलाइजेशन है, हम यहाँ कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ लोग जो हैं, ये सीसी नहीं है कि उसको कंट्रोल करेगा, मिस्र को कंट्रोल कर लेगा, या कोई और म्यांमार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल के लिए या पब्लिक एस्पिरेशंस की गवर्नमेंट के लिए ट्रंप कुछ करेगा? पहली बात है, थोड़ा सा पाकिस्तान का जरा देख लें डीएनए क्या है। पाकिस्तान एक सियासी लीडर, ठीक, एक सियासी जमात, ठीक, जो एक मकबूल अवामी जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद आज़म की अजीम क़यादत में बैलेट बॉक्स के जरिए पैदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ये क्रिएट नहीं किया किसी ने, साइन किया नोटिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर, वेव, एक अवामी तहरीक, और one of the probably the greatest Muslim leader of the 20th century, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. He had no atom bomb, he had no Fauj, he had no ISI, he had no establishment, he had no big money. Quwwat imani, क़यादत, किरदार, अवामी हमायत, and faith in the people. And look the British, ये उसकी पैदावार है। वो कायद आज़म ने क्या कहता है, democracy is in our blood, it is in our marrows, मतलब हमारे गूदे में अंदर है। वो ऐसा बंदे हैं जिन्होंने बल्कि मैं एक इतना बड़ा फैक्ट कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का कायद का जनरल क्रेपिया होता था, उसको भेजा कायद आज़म के पास कि मुल्क तकसीम कर लो, फौज तकसीम ना करो, जनरल क्रेपा, उसको मतलब तुम डार्क एजेस में चले जाओ। तो उसने कहा था अगर फौज तकसीम ना हुई तो मैं ओथ नहीं लूंगा। Absolutely, पूरी वो शख्स है जिन्होंने रिक्रूटमेंट की मुखालफत की। गांधी तो रिक्रूटमेंट कर रहा था ब्रिटिश फौज के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में, और जिन्होंने भगत सिंह की सपोर्ट की, उसको ब्रिटिश कहते थे टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उन्होंने कहा नो ही हैज ह्यूमन राइट्स, बी रिलीजियस का। तो ये एक हमारी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारे यहाँ सीसी या कोई अफ्रीकन बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारा ये प्रोडक्ट है, एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस है, कल्चर ऑफ। आपने बात की मेरी, मैं मुस्लिम का एडिटर था जनरल ज़िया उल हक के मुझे याद है, जो आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की मदर ऑफ ऑल एस्टैब्लिशमेंट थी। वी स्टिल डिफर्ड ऑन अफगान पॉलिसी, वी हैड, बिकॉज हमारे यहाँ कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस है, लोग बात करते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। और आपने देख लिया कि हर जगह ये हुआ। 8 फरवरी को नहीं देखा आपने, लोगों ने कहा दे डिफीटेड द सिस्टम, उन्होंने बल्कि नॉट ओनली द सिस्टम अपनी पूरी जिसे का नेकेडनेस पे आ गया। पाकिस्तान, अच्छा एक और एग्जांपल था, हमारे खत्ते में देख लें बांग्लादेश, ठीक, लोगों ने कहा जी मिसेस हसीना वाजिद आ गई है, कमाल की विक्ट्री हुई, अब तो बांग्लादेश मॉडल होगा, अब तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ी हुई है, तरक्की बहुत की है बांग्लादेश, अब तो ये रहेगी ताहयात, उसके बाद उसका बेटा या बहन आएगी। ऐसे हुआ, पता नहीं चला। लोग बंगाली जो हमारे, मैं सलूट पेश करता हूँ स्टूडेंट्स को, रेवोल्यूशन आ गया। और इंकलाब जी, मैं आई एम यूजिंग द वर्ड इंकलाब इज अ सीरियस इंकलाब, काया पलटी गई। तो पाकिस्तान जो है इस उस ट्रेडिशन का है, जो लोग हैं कल्चर, तो ये हमने नहीं, और उसमें लोगों को आप डिफाइन नहीं कर सकते उस तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है। ये जो स्ट्रीट पावर और स्टेट पावर का जो क्लैश है, इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसमें एक और चीज़ है, पाकिस्तान के मसाइल एक शख्स, एक हुकूमत, एक पार्टी, एक इदारा अकेले हल नहीं कर सकता। नहीं। एंड एक इतनी पावरफुल पॉपुलर फोर्स है। और दूसरी बात है कि देखें जी, मुझे तो खुशी होती है कि सियासी जमातों का काम है मुल्क को जोड़ना। सही है। जब पीटीआई का जलसा होता है, फॉर एग्जांपल, पहले आता है तिलावत, फिर कौमी तराना बजता है, सब लोग खड़े हुए थे, फिर कायद आज़म की एक बात होती है, फिर अल्लामा इकबाल की बात होती है। ये तो आप मुल्क को जोड़ रहे हैं। You are uniting the federation through an idea, national ideology, which is good, which is positive.
تو آپ تو یہ چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلیکسیبلٹی شوڈ بی آن. لیٹ اس گو فار دا مدر آف آل ڈیلس, لیٹ اس لرن فرام ادر مسٹیکس. مدر آف آل ڈیل. اگر مجیب اور بھٹو کی دیکھیں نا, مجیب اور بھٹو کی ڈیل ہو جاتی, 72 ملک 2 لاکھ نہ ہوتا. ڈیل سے مراد ہے کہ مشاورت مل جاتے, وہ کہتا ہے مسئلہ حل کریں, آگے چلیں. دیٹ از دا وے فارورڈ. وی ہیو ٹو فائنڈ دیٹ وے فارورڈ. اور وے فارورڈ ہوگا. صرف یہ ایشو ہے گارنٹر کا کہ آپ میرا اگر اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, گارنٹر کون؟ سر ہم جس ٹریڈیشن میں ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ ہم 2 دشمن آپس میں بیٹھتے نہیں جب تک کوئی بٹھائے نا. محلے میں بھی جنگ ہو جائے نا, وہ کہتے یار تو کو صلح کرا, تو وہ کر لیں. تو ڈو یو تھنک ٹرمپ ول پلے دا رول؟ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور ایک پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان ہے. اچھا, وہ بھی ہوگا. وہ بھی ہو سکتا ہے. وائی ناٹ, وائی ناٹ. آگے بے نظیر اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل 1988 میں تو امریکہ نے, رونالڈ ریگن نے کرائی تھی, مدر آف آل ڈیلز. وہ ہوگی. یہ بھی آپ کے زمانے میں وہ جو شجاع صاحب نے کتاب میں لکھا ہوا ہے, کیا نام تھے, کونڈلیزا رائس نے, ہم نہیں مانیں گے تم کو. کونڈلیزا رائس بالکل, شی انٹروین, اس نے بروایا اور انہوں نے میٹنگ کروا دی. یہ 2025 جو ہے another year of intervention, یہ تبدیلی کا سال ہے اور یہ ریکنسیلیشن کا سال ہے. یہ جو ہے نا دست شفا کا سال ہے, ہیلنگ ٹچ کا سال ہے. اور آئی تھنک ویل ہیو گڈ نیوز. وہ عمران خان جب گیا تھا نا پیوٹن سے ملنے, تو 3.5 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے جو اخبار کا ایک ٹائٹل لگا تھا اس پہ چھوٹا سا, کہ دس از دا ایج آف ٹرمپ, پیوٹن اینڈ عمران. اور ویسے بھی دیکھیں جی, وہ یہ زمان پاک از ناٹ دیٹ فار فرام جی ایچ کیو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ خود عمران خان خود بھی اس سسٹم کا پیداوار ہے. کوئی گوریلا, ہی از ناٹ چے گویرا کہ گوریلا نہیں, کبھی بھی نہیں. جو بندہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہو انقلابی ہو ہی نہیں سکتا. سمپل سی بات. وہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہے, اسی پروسیس سے آیا جس میں باقی لوگ آئے ہیں, تو وائی ناٹ. سر تھینک یو ویری مچ. میں باتیں تو مطلب گھنٹوں ہو سکتی ہے, لیکن it's a pleasure to see you جی, and see you in find good peace and good luck to you. تھینک یو سر. ناظرین, بات بہت لمبی ہو سکتی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کیسے کہتے ہیں. ہم سوئے نہیں, ہم یقیناً جاگے ہیں. اتنی خوبصورت بات اور اتنی شاندار قسم کی گفتگو, اور اس کے بعد اتنا شاندار انالیسس پاکستان میں مجھے تو اور کوئی نظر نہیں آتا. ان سے بار بار ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.